جب ہم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت شیطانی شکنجہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اندر احساس سے عاری ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے تو قرب الہی پانا ہے، ہمیں تو الحمدللہ کے سفر پر چلنا ہے۔ اپنی طرف آنے والی آزمائش کو سمجھے۔ اللہ کو پانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پانے والے عام نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بہت خاص ہوتے ہیں، وہ تو کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے، بس اذیت کے دوراہے پر کھڑے ہو کر بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یقین کے امتحان میں کامیاب ہو کر رب کو پا لیتے ہیں۔ حالات چاہیں جیسے ہوں، رب سے شکر کی طرف چلیں۔ نا امیدی گناہ ہے، شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا تعلق رب سے کمزور کر دے۔ یہ ادھوری باتیں اور یادیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی، نہ جانے دل کو کیوں وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کا احتساب کر کے خود کو صحیح یا غلط سمجھ سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو ہماری آزمائش کیسی ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر ہی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت پر یقین کر لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے تو تب صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو، ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے جن کے جانے سے تم مر گئے ہوگے، یہی تمہاری فتح ہے۔ اور سنو، جب تم اللہ رب العزت کو جیت جاؤ گے تو سب جیت جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العزت عبادت سے نہیں، تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے رونما ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور سنو، جب وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کیفیت سے نکالنا کیا مشکل ہے، بلکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، بس وہ تمہیں آزما رہا ہے بہترین صلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھو۔ کیا کوئی ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اس سے نکلنے کے اسباب بھی نہ بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے، نہیں نا تو پھر کبھی بھی مایوس مت ہو، صبر کا مظاہرہ کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمگسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے، وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے، اب منظر، وقت، حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں، اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں، اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے،
اب تو بس کن سے فیکون تک ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے، اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، پھر جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔